میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو، اور میری پیدائش کے ساتھ ہی پہلی جنگ چھڑ گئی۔ میں ہوں پاکستان اور میرے بابا کا نام محمد علی جناح ہے، جو مجھے اس دنیا کے نقشے پر لائے تھے۔ میری پیدائش 14 اگست سن 1947 میں ہوئی تھی۔ ابھی میری پیدائش کو صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے پڑوسی بھارت نے ریاست کشمیر پر حملہ کر مجھے اور میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک انچاہی جنگ سے دوچار کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ریاست کشمیر بھی ان 560 سے زائد بھارتی ریاستوں کا حصہ تھی جسے انگریزوں کی غلامی کے بعد یا تو میرے ساتھ یا بھارت کے ساتھ مل کر رہنا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی بھاری اکثریت میں تھی۔ اس لیے کشمیر کا میرے ساتھ الحاق ایک فطری عمل ہوتا۔ لیکن کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے مخالفت کر دی اور بھارت کے ساتھ مل گیا، اور کشمیر میں رہنے والے ان مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جو کہتے تھے کہ وہ میرے یعنی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں نے مہاراجا ہری سنگھ کے ارادوں کو بھانپ کر مہاراجا کے خلاف بغاوت کر دی۔ تاہم میرے ساتھ رہنے والے کشمیری قبائلیوں نے بھی مقبوضہ کشمیر میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا لشکر جب سری نگر پہنچا تو مہاراجا ہری سنگھ نے دہلی میں پناہ لے لی، اور وہاں مہاراجا ہری سنگھ نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے اپنی فوج کشمیر میں اتار دی اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت میرے پاس فوج کے وسائل موجود نہیں تھے، اور میرے حصے میں آئی فوج کے برطانوی سپہ سالار جنرل ڈگلس گریسی نے میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے واضح احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور میرے بابا کی حکم عدولی کرتے ہوئے کشمیر میں بھارت سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم جب بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تو جنرل گریسی نے منافقت سے کام لیتے ہوئے میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ وہ کشمیر پر فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود میری افواج پاکستان نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی تو اسی دوران بھارت اس کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کر لی، لیکن اس قرارداد میں میرے ساتھ ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ اقوام متحدہ نے بھارت کو قصوروار اور جاہر قرار دینے کی بجائے مجھے یعنی پاکستان کو حکم دیا کہ میں اپنی فوج
کشمیر سے واپس بلا لوں۔ یہ بات میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کو ناگوار گزری اور میرے بابا نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے دی اور اسے مسترد کر دیا۔ تاہم یہ یاد رہے کہ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح میرے پہلے گورنر جنرل تھے۔ لیکن 11 سپٹمبر سن 1948 میں میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد میرے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری سن 1949 میں کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ ابھی میں بحیثیت مملکت خداداد پاکستان کے نام سے دنیا میں پروان چڑھنے کی کوششوں سے دوچار تھا اور میرے معاشی حالات بے سر و سامانی کا شکار تھے اور میں حالت جنگ میں تھا کہ اس پر ایک اور سانحہ ہو گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو سے جڑے رہیں۔ اقوام متحدہ کا رکن بننے کے بعد کس ملک نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ سن 1948 میں ایک طرف میں یعنی پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں حالت جنگ سے دوچار تھا تو دوسری طرف میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح شدید بیمار ہو گئے، لیکن ان کی بیماری بھی انہیں بحیثیت گورنر جنرل آف پاکستان کام کرنے سے روک نہ سکی۔ میں بحیثیت پاکستان 30 سپٹمبر سن 1947 میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ مجھے سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں میرا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے پڑوسی اور برادر اسلامی ملک افغانستان نے مجھے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری اس قسمہ پرسی کی کیفیت اور مالی مشکلات کے ساتھ ہی مجھ پر 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی میرے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرا کوئی آئین مرتب نہیں ہوا تھا جس کے تحت میرے ساتھ رہنے والے پاکستانیوں کو بحیثیت قوم قانونی اور سماجی زندگی گزارنا تھا۔ چنانچہ پاکستان بننے کے 9 سال بعد 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی رد و بدل کے ساتھ 23 مارچ سن 1956 میں آئین پاکستان بنا کر نافذ کر دیا گیا۔ مجھ پر یعنی پاکستان پر اب تک 3 آئین نافذ العمل ہوئے ہیں۔ پہلا آئین 23 مارچ سن 1956 میں نافذ ہوا۔ دوسرا آئین سن 1960 میں 8 جون میں نافذ ہوا اور تیسرا اور موجودہ آئین 14 اگست سن 1973 کو نافذ ہوا۔ 1956 کے آئین کے تحت گورنر جنرل آف پاکستان کے عہدے کو صدر پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1956 کا آئین کی مدت 2 سال 6 ماہ اور 14 دن کی تھی۔
1956 میں مجھ پر نافذ ہونے والے اس آئین پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بابا کون تھے اور وہ کیسے انسان تھے۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنسٹ تھے جو قانون اور آئین سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے سب سے ویل ریپیوٹیڈ، سب سے مشہور، سب سے ہائیلی پیڈ وکیل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم ہونے سے پہلے پورے ہندوستان کے سب سے ویل ارنڈ، ویل ریپیوٹیڈ اور سب سے مشکل سے ملنے والے وکیل تھے۔ ان کے پاس اتنے زیادہ کلائنٹ ہوتے تھے کہ ان کی وکالت کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ان کے کلائنٹس کو مہینوں، سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو مجھے یعنی پاکستان کو میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وکیل کی حیثیت سے لیٹر لکھ کے، ڈیبیٹ کر کے، آرگیو کر کے، ڈسکورس کر کے، بحث کر کے اور مباحثہ کر کے میرا وجود پاکستان کے نام سے اس دنیا کے نقشے پر لائے تھے۔ اس ساری قانونی اور آئینی لڑائی لڑتے ہوئے میرے بابا نے ایک دن بھی جیل نہیں کاٹی۔ قائد اعظم بننے سے پہلے اس وکیل نے ایک دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں گزاری اور مجھے حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف قانون کا سہارا لیا۔ اپنی انتھک محنت اور کوششوں سے میرا وجود اس دنیا کے نقشے پر لا کر ہی چھوڑا، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ جسے میں اس دنیا کے نقشے پر لا رہا ہوں اس میں بسنے والے لوگ بھی جب کوئی قانونی یا آئینی بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، مباحثہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کسی کو جیل کی صحبتیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اگست سن 1947 انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے سے پہلے انگریزوں سے ڈیبیٹ کر کر کے ونسٹن چرچل کو خطوط، لیٹر، مراسلے لکھ لکھ کر میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھے یعنی پاکستان کو بنایا تھا۔ ان کی دلیلیں سن کر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اپنی میز کے نیچے چھپ جانے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کسی بھی معاملے کو صرف اور صرف قانونی اور آئینی طور پر حل کرنے کے قائل تھے۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ میں پاکستان بحیثیت ایک آزاد ملک ایک ایسی قوم کو پروان چڑھاؤں جو اس تمام آئینی اور قانونی اصول پر کار فرما رہیں اور پورے خطے میں ایک عظیم الشان قوم بن کر ابھرے۔ 11 سپٹمبر سن 1948 میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا سبق دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان بننے کے بعد میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح شدید بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنی رہائش کراچی سے بلوچستان کے شہر زیارت منتقل کر لی۔
لیکن اس دوران بھی اپنی اس شدید بیماری میں انہوں نے اپنے کام میں رکاوٹ آنے نہیں دی۔ جب میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت انتہائی تشویشناک صورت اختیار کر گئی تو انہیں زیارت سے واپس کراچی لایا گیا۔ جب آپ کا طیارہ ایئرپورٹ پر اترا تو آپ بیماری سے نڈھال تھے، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ان کی رہائش گاہ لے جانے کے لیے ایک ایسی ایمبولینس کا انتظام کیا گیا تھا جو کافی خستہ حالی کا شکار تھی، اور اس کے ساتھ کوئی نرس یا ڈاکٹر بھی موجود نہ تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت لگ گیا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، ان کی بہن، بیمار بانی پاکستان کو پنکھا جھلتی رہی۔ ایمبولینس کیوں خراب ہوئی؟ شاید اس کی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہو یا پھر کچھ اور۔ اس بات کی گہرائی میں جائے بنا میرے بابا محمد علی جناح کا دوسری ایمبولینس میں سفر جاری رکھتے ہیں اور جلد سے جلد رہائش گاہ پہنچتے ہیں۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ میں بھی میں ہی تھا ان کی زبان پر کہ اللہ پاکستان، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور پھر خواجہ ناظم الدین کو میرا یعنی پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کر دیا گیا۔ چودہ اگست سن 1947 میں میرا یعنی پاکستان کا وجود تو اس دنیا کے نقشے پر لا کر میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر سن 1948 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل مقرر بھی ہو گئے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان اور سہل نہ تھا۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کی کوششیں، مجھے یعنی پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کی کوششیں جاننے کے لیے میری تاریخ پیدائش 14 اگست سن 1947 سے پیچھے 90 سال پہلے سن 1857 میں جانا بہت ضروری ہے۔ آزادی کی کہانی کا آغاز۔ میری بحیثیت پاکستان آزادی کی لازوال داستان کب اور کہاں شروع ہوئی اور کون کون سے اہم کردار اس داستان آزادی کا حصہ رہے۔ دراصل میری آزادی کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس داستان کے 2 اہم کردار
آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے۔ جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے گرفتار کیا تو اگلی صبح انہیں ناشتے کے دسترخوان پر لایا گیا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے ہندوستان کا بادشاہ تھا، جب ان کے سامنے ایک تھال میں سجا کر وہ ناشتہ پیش کیا گیا تو کرب اور اذیت سے ان کی چیخ نکل گئی، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنائی دی۔ ایسا کیا تھا اس ناشتے کی تھال میں جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیا گیا؟ اس تھال پر کپڑا ڈھانپا ہوا تھا، اور جب وہ کپڑا ہٹایا گیا تو اس تھال میں شہزادے اور شہزادیوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گوروں نے یہ صرف اس بوڑھے بادشاہ کا دل دکھانے کے لیے اور اسے اذیت پہنچانے کے لیے سب کچھ ایسا کیا تھا۔ اس کے بعد اس آخری مغل بادشاہ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، اور مقدمہ بھی کون سا چلایا گیا؟ بغاوت اور غداری کا۔ ستم ظریفی دیکھیے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے ہندوستان کا، اور اس کے اپنے ہی ملک میں باہر سے آئے ہوئے انگریز قابضوں نے اس بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا اور عمر قید کی سزا دی، اور سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ اسے اپنے ہی ملک سے ملک بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست اپنا قبضہ ہندوستان پر سنبھال لیا تھا۔ انگریزوں کے خلاف جو بغاوت شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلے فوج میں شروع ہوئی تھی۔ جن جن فوجیوں نے بغاوت شروع کی ان سب کو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، انہیں پھانسیاں دی، اور جو بھاگنے کی کوشش میں پکڑے جاتے انہیں گولی مار دی جاتی۔ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کورٹ مارشل نہیں، ان کے پاس رسے کم پڑ گئے، درخت کم پڑ گئے جن پر انہیں مار کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں، اور کئی کئی دن تک وہ لاشیں درخت سے لٹکی رہتی تھی۔ بربریت کا یہ اندھا دھند مظاہرہ کیا گیا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلے اور آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کر سکے۔ تو ان باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ برطانوی راج کتنا ظالم اور جبر زدہ تھا۔ A man behind Renaissance of Muslims, سر سید احمد خان 1857 to 1898۔ مسلمانوں کے حیات نو کی باعث شخصیت سر سید احمد خان سن 1857 سے لے کر 1898 تک۔ مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم دیکھ کر سر سید احمد خان کو یہ احساس کیوں ہوا کہ انہیں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید آج میرا یعنی پاکستان کا وجود اس دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوتا۔ سر سید احمد خان
انگریزوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکری دی جائے اور مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا اور ان میں وہی اسباب پیدا ہوں گے بغاوت والے جو سن 1857 میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر یہ آپ کے وفادار نہیں رہیں گے، ان کا حق دے، ان کے ساتھ انصاف کرے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ سر سید احمد خان سے پہلے کبھی کسی نے مسلمانوں میں یہ احساس بیداری ہی نہیں جگائی تھی کہ ان کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی طور پر ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اور انہیں وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے جس کے وہ حقدار تھے، اور یہ شعور مسلمانوں میں صرف سر سید احمد خان نے بیدار کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا، اسباب بغاوت ہند۔ ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کو یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان کی سوچ کے مطابق اگر مسلمان اس سیاسی ڈھانچے میں شامل نہ ہوئے تو وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس دوران ہندو آگے بڑھتے جا رہے تھے، انہوں نے اس سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں رہنے کے لیے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری قرار دیا تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے پوری ایک تحریک چلائی اور پھر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا کہ آپ مسلمان تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں، تب ہی آپ مسلمان اس سیاسی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کا حصہ بن سکیں گے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ ایک انگریز OH ہومی نے 28 دسمبر سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ جب اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو واضح پیغام دیا کہ اس پارٹی میں شامل مت ہونا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس بر صغیر پاک و ہند کے تمام کمیونٹی اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہی تھی، اور یہیں سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ سیاست میں حصہ لینے کی بجائے اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم پر دیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اسی مقصد کے تحت سر سید احمد خان نے قاضی کن میں مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے مالی مدد درکار تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمان لیڈروں سے کہا کہ وہ مسلمان گھرانوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، فنڈ نہیں ہے، آپ اس طرح سے کریں کہ 3 وقت کا گھر کا کھانا تو پکتا ہے، ایک آٹے کی مٹھی خاتون خانہ نکال لیا کرے، اور ہر مہینے سر سید احمد خان خود گھر گھر جاتے تھے اور وہ آٹا ان گھروں سے لینے کے بعد انہیں بیچا جاتا تھا، اور وہ بیچ کے جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ ان اسکولوں پر لگایا جاتا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مغرب میں جو سائنس پر رسالے
میگزین ریسرچ ہوتی ہے ان کو اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ سن 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ اس طرح سے سن 1906 میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی تشکیل تو ہو گئی تھی، لیکن ابھی ایک لمبا سفر باقی تھا۔ اس جماعت کا بنیادی نظریہ تو یہ تھا کہ کس طرح سے مسلمان اپنی شناخت کو اجاگر کریں اور کس طرح سے اپنی شناخت کو باور کروائیں اور کس طرح سے مسلمان اپنے احساس کمتری کے خول سے باہر آ سکیں۔ تقسیم بنگال کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کانگریس ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے۔ اور بھی اماں کون تھی؟ کیسے پہلے جنگ عظیم کے بعد تاج برطانیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور وہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو کی اگلی حصے۔ سن 1906 میں مسلم لیگ کا قیام۔ فارمیشن آف مسلم لیگ in 1906۔ سن 1857 سے یہ دیکھا گیا تھا جب بر صغیر کا غلامانہ زمانہ شروع ہوا تو اس وقت ہندوؤں کا جو رویہ تھا خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت تعصبانہ تھا، کیونکہ انگریزوں کا جو موقف تھا وہ یہ کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دبایا جائے، مسلمانوں کو وہ اختیار نہیں دینا چاہیے جو انگریز حکمران ہندوؤں کو دے رہے تھے۔ سن 1889 سے لے کر سن 1893 تک پروفیسر آرچ بولڈ علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھے، تو نواب محسن الملک نے پروفیسر آرچ بولڈ کی مدد سے وائس رائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کا وقت لیا اور ایک مراسلہ تیار کر کے اسے لارڈ منٹو کے سامنے پیش کیا۔ اس مراسلے کو حسین بلگرامی نے تیار کیا تھا۔ لارڈ منٹو سے یہ ملاقات 1 اکتوبر سن 1906 میں ہوئی تھی۔ شملہ پیکٹ یا شملہ معاہدہ۔ 35 لوگوں کا ایک وفد شملہ جانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ وہاں جا کر وائس رائے سے بات کر سکیں، لیکن وائس رائے سے بات کرے تو کون کرے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیڈرز اتنے زیادہ انگریزی پر قبول حاصل نہیں رکھتے تھے اور اس وجہ سے وہ انگریزوں کے سامنے احساس کمتری کا شکار تھے۔ جب جانے کی بات ہوئی تو سارے مسلم لیڈرز ہکا بکا رہ گئے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ لارڈ منٹو کے سامنے سر آغا خان مسلمانوں کے اس موقف کو پیش کریں گے۔ اس ملاقات میں مسلمانوں کا یہ موقف انگریزوں کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ حق انتخاب وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب انگریزوں کے سامنے سر آغا خان نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک پارٹی بنانی ہے
تو انگریزوں نے جواب میں کہا کہ کیوں آپ کو چاہیے الگ پارٹی، جبکہ بر صغیر میں انڈین نیشنل کانگریس موجود ہے اور وہ پارٹی تمام کمیونٹیز کی سربراہی کر رہی ہے، تو کیوں آپ کو چاہیے الگ پارٹی؟ آپ میں کیوں یہ خیال پیدا ہو گیا؟ مسلمانوں کا دوسرا بڑا مطالبہ جو شملہ وفد نے پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی انتظامیہ میں نوکری کا کوٹا رکھا جائے۔ وائس رائے لارڈ منٹو کوئی اتنا آسان انسان نہیں تھا جو شملہ وفد کا مطالبہ بنا چوں چرا کے مان لیتا۔ اس وقت یقیناً اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اگر برطانوی راج نے ابھی مسلمانوں کو علیحدہ حق انتخاب کی اجازت دے دی تو یہ تو پھر بالکل بھی میرے اختیار میں نہیں رہیں گے اور انہیں قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ علیحدہ حق انتخاب کی میں بات نہیں مانوں گا آپ کی، البتہ یہ میمورنڈم آپ مجھے دے دیں اور پارٹی بنانے کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر پارٹی بنا لیں۔ وائس رائے لارڈ منٹو کی اس پیشکش سے مسلمانوں میں یہ ایک جرت، ایک کریج پیدا ہو گئی کہ اگر ایک وفد مسلمانوں کے لیے انگریز سرکار کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی جو کانگریس کی طرز پر بنائی جائے گی تو مسلمانوں کے لیے تو وہ بھرپور طور پر کام کر سکے گی۔ جب یہ شملہ وفد واپس آیا تو پھر کیا تھا، بلے بلے کہ جی انگریز نے ہمیں اجازت دے دی ہے ایک پارٹی بنانے کی۔ اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں لگائی جاتی تھی کہ وائس رائے نے مسلمانوں کو ایک پارٹی بنانے کی اجازت دے دی۔ کانگریس کا یوم سیاہ۔ سن 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے باوجود کانگریس ہر سال تقسیم بنگال کے خلاف یوم سیاہ مناتی رہی اور پھر سن 1911 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ لیکن آپ مسلمانوں کی معصومیت دیکھیں کہ پھر بھی چند سال بعد لکھنؤ پیکٹ یعنی لکھنؤ معاہدے میں مسلمانوں نے کانگریس پر اندھا اعتماد کیا اور بہرحال بعد میں دھوکہ بھی کھایا۔ کانگریس کے ہندو کہیں بھی وقتیہ طور پر تو کمپرومائز کر لیا کرتے تھے مگر وہ لمبے عرصے کے لیے کسی بھی بات پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن لکھنؤ پیکٹ تھا جو سن 1916 میں طے پایا گیا تھا۔ اس میں ہندوستان کی دو بڑی جماعتیں کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور اس میں میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی آئینی اور قانونی دلائل کے سامنے ہندو اور کانگریس یہ ماننے کو تیار ہو گئے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو ان دونوں پارٹیوں کا کانگریس اور مسلم لیگ کے جو مطالبات تھے سیلف گورنمنٹ کے نام پر ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے، تو اس کے پس پردہ انگریزوں سے وفاداریوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ In 1920
disintegration of Ottoman Empire. किसी भी फौज के लिए आर्टिलरी जरूरी होती है, इसी तरह से फौज में लड़ने के लिए सिपाही भी बहुत जरूरी होता है। पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी है और जिन अंग्रेजों ने होटलों और क्लबों के बाहर ये लिख रखा था कि द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, अब वही हिंदुस्तानी ताजे बरतानिया की जरूरत बन चुके थे। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा दिया, ये जानने के लिए जुड़े रहें मैं हूँ पाकिस्तान, मेरी आवाज सुनो की अगली किस्त से। पहली जंग अजीम में ताजे बरतानिया का मुसलमानों को धोखा। जंग जीतने के बाद सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर को बरकरार रखा जाएगा। इस झूठे वादे पर ताजे बरतानिया ने हिंदुस्तान के नौजवानों, बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों को पहली जंग अजीम में बहुत मक्कारी से इस्तेमाल किया था। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी के इत्तेहाद के तौर पर ऐलान जंग किया, 67.19 मुसलमानों ने, जो उस वक्त बरतानवी फौज का हिस्सा थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। तो उन्हें बरतानवी फौज के अफसरान ने कायल किया कि हम तो ये जंग तुर्की के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम तो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली जंग अजीम खत्म हो गई। जर्मनी और उसके इत्तेहादी ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो गई। जैसे कि वादा किया था ताजे बरतानिया ने ऑटोमन एम्पायर को कि डिसइंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, यानी सल्तनत उस्मानिया को तकसीम नहीं करेंगे, मगर वो वादा भी क्या जो वफा हो जाए। मगर 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स पर दस्तखत कर दिए गए और उस माहदे के मुताबिक ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए गए। आईनी तौर पर खिलाफत के निज़ाम के बचाव के लिए मुसलमानान हिंद इस फैस पर जुड़े हुए थे बरतानवी राज के साथ कि किसी न किसी तरह से खिलाफत को बचाया जा सके। डॉक्टर अंसारी की क़यादत में मुसलमानों के एक वफ़द ने लॉर्ड मॉन्टगोमरी से 19 जनवरी सन 1920 में मुलाकात की, तो उन्हें सुना तक नहीं गया। डॉक्टर अंसारी ने अभी इतना ही कहा था कि वी विल डू जस्टिस फॉर टर्की, तो जवाब मिला नो मोर देन दिस, और मुलाकात ख़त्म हो गई। डॉक्टर अंसारी की इस मीटिंग के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक वफ़द लेकर इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म डेविड लॉयड जॉर्ज से मुलाकात की और उन्हें कायल किया कि वो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तक़सीम बंगाल का फैसला वापस होना, लखनऊ में कांग्रेस का गहरी चाल चलना, ताजे बरतानिया का धोखा और सल्तनत उस्मानिया का टूटना। यकीनन 1910 की दिहाई मुसलमानान हिंद के लिए कुछ अच्छी नहीं रही, लेकिन इन सब सानेहात के दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि मुसलमानों को एक ऐसा गौहर नायाब मिल गया जिसने ताजे बरतानिया को अपनी जहानत से दिन में तारे दिखा दिए, और वो कोई और नहीं मेरे बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे।
دراصل قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ جا رہے تھے تو اس سفر میں مولانا محمد علی جوہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ دوران ملاقات مولانا محمد علی جوہر نے میرے بابا محمد علی جناح کو قائل کیا کہ آپ جیسا ہائیلی کیلیبر اور ہائیلی کوالیفائڈ شخص جس نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آپ نے وقف الاولاد بل میں حصہ لے کر مسلمانوں کی حمایت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی بڑی جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ تو اس بات پر میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، پھر آپ مسلمانوں اور مسلم لیگ کو اپنی وفاداری انگریزوں سے ختم کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے کانگریس سیلف گورنمنٹ کی بات کرتی ہے تو آپ بھی کریں۔ اگر آپ اس بات پر راضی ہیں تو میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لوں گا۔ چونکہ مولانا محمد علی جوہر اپنی پارٹی مسلم لیگ میں ایک با اثر حیثیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ اور سن 1913 میں میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت ان کی رکنیت اور وابستگی انڈین نیشنل کانگریس سے بھی تھی، جس میں وہ سن 1906 میں شامل ہوئے تھے، اور کانگریس کی رکنیت انہوں نے سن 1920 میں جا کر مکمل طور پر ختم کر دی۔ آج سے 100 سال پہلے برِ صغیر میں ایسا کیا ہوا تھا جو آج بھی ترکی کی عوام اس خطے کے مسلمانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں؟ اس خطے کے پتنگ بازوں نے برطانوی سامراج کی سیکورٹی کی دھجیاں کیسے بکھیری، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیں۔ میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو کی اگلی قصے۔ 1928 کے دور کے ہندوستان میں وہ کون لوگ تھے جنہیں تاج برطانیہ نے مہمان بنا کر برِ صغیر میں بھیجا تھا؟ ان بن بلائے مہمانوں کی آمد کا سن کر ہندوستان کی عوام میں غم و غصے کی ایک لہر پھیل چکی تھی۔ برِ صغیر میں بسے کروڑوں لوگ وائس رائے سے ملنے کے لیے آنے والے ان مہمانوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ جس ہندوستانی کو انگریزی کے ایک لفظ سے بھی جانکاری نہیں تھی، ان کو بھی انگریزی کا وہ ایک جملہ ان کی زبانوں پر رٹ چکا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ مقامی پتنگ بازوں کی ایک ملاقات جاری ہے، اور یہ پتنگ باز اپنی پتنگ بازی میں فزکس کے کچھ اصول شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائمن کمیشن۔ سائمن کمیشن کو برِ صغیر پاک و ہند میں بنیادی طور پر اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ جو وعدہ کیا گیا تھا سن 1919 کے ایکٹ میں کوئی آئندہ 10 سال بعد نئی ریفارمز لائی جائیں گی، وہ مقامی انڈین لیڈرشپ کے ذریعے سے ہی لائی جائیں گی، اور انڈین لیڈرشپ اس نئی ریفارمز کے لیے کوئی فارمولا تیار کرے گی۔ لیکن جب سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو ہندوستانیوں نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ ان کے خلاف ایک اچھی خاصی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ کانگریس نے بھی مخالفت کی اور میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی، اور پھر سائمن کمیشن کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ سائمن کمیشن کے ممبرز جہاں سے بھی گزرتے تھے تو لوگ وہاں پر کالی جھنڈیوں اور جوتوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے تھے۔
اور ان کے خلاف سائمن گو بیک کا نعرہ احتجاجاً بلند کرتے تھے۔ جس کو ایک حروف بھی انگریزی کا نہیں آتا تھا اس کو بھی یہ انگریزی کے 3 الفاظ اچھی طرح سے یاد ہو گئے تھے کہ سائمن گو بیک۔ لارڈ برکنہیڈ نے پہلی دفعہ ریٹن پیپر پر ہندوستانیوں کے لیے لکھا کہ "You black Indians, you are not eligible to solve your own political crisis. We, with devotion, when struggle for your survival, for your reforms, you are creating trouble in way of our constitutional efforts. If you think you are competent, then go and bring your proposals." یعنی آپ کالے انڈینز، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ بذات خود اپنے سیاسی مسئلے حل کر سکیں، اور جب ہم برطانوی حکمران اپنی پوری محنت سے آپ کے لیے آئینی اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انڈینز ہماری آئینی اصلاحات لانے کی کوششوں میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اتنے ہی قابل ہیں تو جا کر پہلے اپنی تجاویز بنا کر ہمارے سامنے لائیں۔ سائمن کمیشن کے خلاف پورا ہندوستان سراپا احتجاج تھا۔ سائمن گو بیک کا نعرہ پورے ہندوستان میں زبان زد عام ہو چکا تھا۔ سائمن کمیشن کی میٹنگ شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں رکھی گئی تاکہ لوگ احتجاج کے لیے جمع نہ ہو سکے، اور چاروں طرف سیکورٹی کے نام پر کڑے پہرے لگا دیے گئے تھے۔ تو اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے پتنگ بازی کے ماہر لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے پتنگیں اڑائی، اور جن کو ہاتھوں کی یہ کیلکولیشن معلوم تھی کہ کس اونچائی پر جا کر پتنگ کٹے تو ہوا میں کتنی دور جا کر گرے گی، تو جب ان پتنگ بازوں نے پتنگ اڑا کر جب اپنے اندازوں سے پتنگ کی ڈور توڑی تو پتنگیں اسی میدان میں جا کر گرنے لگی جہاں سائمن کمیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور ان پتنگوں پر لکھا تھا سائمن گو بیک۔ سن 1920 میں صحافت اور میڈیا کا کردار۔ سن 1920 میں ابلاغ عامہ یعنی میڈیا کا کردار کیا تھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دور کی صحافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم صحافت اپنے طور پر انگریز سامراج کی ان زیادتیوں کو اجاگر کرنے میں سر فہرست رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار انقلاب کو دیکھیں تو وہ اخبار بہت ووکل تھا۔ اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامریڈ جو انگریزی میں شائع ہوتا تھا، اور ہمدرد جو اردو اشاعت تھی، وہ بھی آواز بلند کرتا تھا۔ پیسہ اخبار، زمیندار اور سارے اخباروں نے اپنے اپنے طور پر بہت اہم کردار ادا کیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ اپنے تحفظات پیش کرنے پر انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کے زمیندار اخبار کے بارے میں تو یہاں تک مشہور تھا کہ رات کوئی واقعہ ہوتا تھا اور اگلی صبح ہی پوری نظم کی صورت میں اخبار کے پہلے صفحے پر چھاپ دیتے تھے، اور زمیندار اخبار کو لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے، اور وہ ایک آنے کا اخبار خریدتے تھے اور ایک آنا پڑھنے والے کو دیتے تھے تاکہ وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے انہیں بھی پڑھ کر سنا دو۔
1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत मूवमेंट। उस दौर में खिलाफत मूवमेंट के जो 1919 से लेकर 1924 तक चली थी, उसके असरात इतने ज़्यादा शदीद थे कि अली बरादरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की गिरफ्तारी के बाद उनकी माँ बी अम्मा मैदान में उतरी। बोली अम्मा, मोहम्मद अली की जान, बेटा खिलाफत पर दे दो। ये एक ऐसा नारा था जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बी अम्मा का, जो उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से ना सिर्फ अपनी तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने अपने बेटों की हौसला अफजाई भी की। अक्सर ये अमूमन होता है कि ख़वातीन किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, उनसे रिश्तेदारी की वजह से नुमायाँ होती है, लेकिन बी अम्मा अपने बेटों की वजह से नुमायाँ नहीं हो रही थी, बल्कि बेटों को बी अम्मा का किरदार ज़्यादा नुमायाँ कर रहा था। पार्टीशन ऑफ वेज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, नेहरू रिपोर्ट, आखिरी कील। मेरे बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो अब तक ये समझते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ मुखलिस है, मगर मोतीलाल नेहरू की गुजारिशात के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए। नेहरू रिपोर्ट में सन 1916 की मानी गई तमाम शिकों को मुस्तरद कर दिया गया कि मुसलमानों को दी गई 1/3 की नुमाइंदगी की बजाय उन्हें 1/4 की नुमाइंदगी देनी चाहिए। उनका मानना यह था कि मुसलमान बाकी दूसरी अक़लियतियों की तरह वो भी सिर्फ एक अक़लियत हैं। मोतीलाल नेहरू का कहना था कि सिर्फ हम हिंदू जिम्मेदार हैं जो अंग्रेज़ों को गुजारिशात पेश करें, क्योंकि हिंदू अक्सरियत में हैं। उसके बाद मेरे बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मुसलमानों को कितनी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी इन सब बातों से। जिन्ना साहब एक करिश्मा था। मिस एनी बेसेंट ने अपनी किताब जिन्ना इज करिश्मा एंड करिश्मेटिक लीडरशिप में जो बात उन्होंने लिखी थी कि जिन्ना वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन who may adopt exploitive situations. He was like a clear personality. मगर जिन्ना साहब जानते थे कि उनके मकसद की असल अहमियत क्या है। ये थे हमारे जिन्ना, a man of principles, a man of vision, and a man with a beautiful heart. इलाहाबाद में ऐसा क्या हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया? अल्लामा इकबाल के बेटे को जिन्ना ने क्यों डांटा? और सन 1936 में मुस्लिम लीग का सफाया क्यों हुआ? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें मैं हूँ पाकिस्तान, मेरी आवाज़ सुनो की अगली किस्त से। अपने सफर आखिरत से तकरीबन 8 साल कबल एक मुसव्विर अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन शाहकार का तस्वुर देता है, जिसकी तकमील जिन्ना साहब के बगैर मुमकिन नहीं। उस मुसव्विर का वो शानदार तस्वुर क्या है? खुतबा इलाहाबाद सन 1930। खुतबा इलाहाबाद में 1930 में इलाहाबाद जाकर और इंडिया मुस्लिम लीग की कन्वेंशन की जब अल्लामा इकबाल ने सदारत की, तो उस कन्वेंशन में एक खुतबा दिया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। वो इब्तिदा से ही एक अलहदा कौम है
چونکہ اس وقت برطانوی راج قائم تھا بر صغیر میں، تو اس میں علامہ اقبال کے الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ انڈیا یا انڈیا سے باہر، یعنی انڈیا سے علیحدہ صوبہ یا ریاست دی جائے مسلمانوں کو، اس کے بغیر مسلمانوں کا گزارا نہیں ہے۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے میں علامہ اقبال کی نظر میں جو واحد شخصیت تھی وہ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ الیکشن 1937۔ سن 1935 کا جو ایکٹ قائم ہوا تھا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، اس کے بعد بر صغیر میں مسلم لیگ کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس 5 صوبوں میں براہ راست حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 2 صوبوں میں انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی، بلکہ 2 اور صوبوں میں جونیئر کولیشن پارٹنرز بھی تھے۔ سوائے بنگال اور پنجاب کے کانگریس حکومت کا حصہ بن گئی تھی۔ مختلف اخبارات نے اپنے اخباروں میں یہ چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ تو واضح اکثریت ہی نہیں حاصل کر سکی، مسلم لیگ تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ موری بانڈ استعمال کیا گیا کہ مسلم لیگ تو ایک موری بانڈ پارٹی ہے، مطلب یہ تو ایک اشرافیہ کی پارٹی ہے، نوابوں کی پارٹی ہے۔ ان اخبارات کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ میں ماس موبلائزیشن نہیں ہے، مطلب عوام میں رسائی بہت کم ہے۔ کانگریس راج سن 1937 سے لے کر سن 1939 تک۔ کانگریس نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے قانون بنانے شروع کر دیے جو کانگریس اور ہندوؤں کے حق میں تھے۔ مثلا مہاتما گاندھی کی تصویر گورنمنٹ آفیسز میں لگانے کا حکم ہو گیا، وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا گیا، اسکول جو تھے انہیں مندروں میں قائم کرنا شروع کر دیا گیا، اور مسلمان گھرانوں کے بچوں کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زور دیا جانے لگا اور وہاں ان سے پوجا کروائی جاتی تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، جب مساجد میں اذان کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت مساجد کے سامنے ڈھول بجائے جاتے تھے۔ مسلمان لڑکیوں پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ ماتھے پر تلک لگایا کرے، اور جب ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان پر حملے کیے گئے، اور ان حملوں کی وجہ سے جو دنگے فساد ہوئے تو حکومت نے ان حملوں اور دنگوں کو روکنے کے لیے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ ڈے آف ڈیلیورنس سن 1939۔ یہ ظلم و ستم سن 1939 میں اختتام پذیر ہوتے ہیں جب کانگریس راج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی پکار پر پورے بر صغیر کے مسلمان یوم نجات مناتے ہیں۔ اب ان کو احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اگر آج انگریزوں کے ہوتے ہوئے کانگریس کا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو جب انگریز اس خطے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس کانگریس اور ہندوؤں کا برتاؤ اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ کتنا متعصبانہ ہوگا، لہٰذا انہیں مسلم لیگ کا فورم ایک ایسے پلیٹ فارم کی صورت میں نظر آیا جہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکتا تھا، اور اس بنا پر مسلمان مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے، اور اس وجہ سے مسلم لیگ کو عروج دوام نصیب ہوا۔ جب کانگریس حکومت وقت سے مستعفی ہو گئی تھی تو جناح صاحب نے 22 دسمبر سن 1939 میں
مسلمانوں کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منانے کی کال دیتے ہیں، تو یاد رہے کہ سن 1935 سے لے کر سن 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو پذیرائی حاصل نہیں تھی مسلمانوں کی جانب سے، لیکن جب جناح صاحب نے یوم نجات منانے کے لیے مسلمانوں کو آواز دی تو مسلمانوں نے اس ڈے آف ڈیلیورنس کی بھرپور تائید کی، اور اس یوم نجات پر تمام مسلم کمیونٹی کا اکٹھا ہونا قابل دید تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید جناح صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس مل چکا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ سن 1930 کی دہائی علامہ اقبال کا کردار بہت مؤثر تھا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہمیشہ لیڈر آف دی انٹائر مسلم پاپولیشن آف دی سب کانٹیننٹ کہتے تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جو خاص عنصر شامل تھا وہ مسلمانوں میں اپنا مذہب، تہذیب اور ثقافت سے جو شناخت ہے اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ لوگوں کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، جو مسلمان تھے، وہ کتنے عظیم تھے، اور آپ اس وقت اس سطح سے کتنے نیچے آ چکے ہیں۔ آپ اپنے اندر اس غیرت اور حمیت اور صداقت کو اجاگر کریں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں وہ جذبات، وہ شناخت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ شعر پڑھا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازدار اب اور بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ شخص قائد اعظم محمد علی جناح اب آ گیا ہے، یہ میری بات کو سمجھتا ہے، اور آگے جو ہونے والا ہے وہ اسی شخصیت کے ہاتھوں سر انجام ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا خیال پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں مجدد الفسانی، سر سید احمد خان، جوہر برادران، جناح صاحب اور اقبال جیسے سرکردہ لیڈران اس خطے میں ابھر کر سامنے آئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ایک بار تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اسلام بر صغیر پاک و ہند میں کب اور کیسے داخل ہوا۔ بحیثیت مجموعی بر صغیر پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا، پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی بھی برکات سے محروم رہا۔ بر صغیر میں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے تو وہ دور بنو امیہ میں آیا ہے، اور وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلہ لینے کے لیے۔ کچھ مسلمان تاجروں کا بحری قافلہ جو سراندیپ موجودہ سری لنکا سے جا رہا تھا ملک عرب کی جانب، تو اسے یہاں کراچی کے قریب یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر مطالبہ آیا ایک اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے۔ دراصل اب وہ ملوکیت تھی جو عرب میں قائم تھی۔ اسلامی حکومت اب اس طرح سے نہیں رہی تھی جس طرح سے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ جو قیدی تمہارے پاس ہیں انہیں رہا کرو، اور جو بھی نقصان ان تاجروں کا ہوا ہے اس کا ازالہ کرو۔ جب اس کے جواب میں منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔
بہرحال اس وقت جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا اس کے کردار کچھ مختلف تھے اس اسلام سے جو اسلام بعد میں بر صغیر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا تھا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، یعنی فوٹ ہلز آف کشمیر تک۔ تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت کی چھاپ ابھی اس پر گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، اور نہ ہی عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوتی تھی، اور نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایک سادہ سا اسلام تھا۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا، چنانچہ اس بنا پر اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو ایک 17-18 برس کا نوجوان تھا اور نہایت نیک اور پاکباز انسان تھا۔ سندھ کے ہندوؤں میں جو اس کی روایت کے مطابق ایسا انسان تو ایک اوتار ہی ہو سکتا ہے، جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبرست، کہ جوانی کی اس عمر میں بھی جو شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت بر صغیر میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اس وجہ سے محمد ابن قاسم کی بھی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی تھی اور اسے پوجا جانے لگا تھا۔ اور یہی بات محمد ابن قاسم کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب جو اسلام جو اصل گھر تھا اس کا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اور شخص اتنا مقبول ہو جائے کہ وہ اس ملوکیت پر حاوی ہو جائے۔ لہٰذا محمد ابن قاسم کو واپس عرب بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اس کا اثر سندھ میں یہ ہوا کہ وہ اسلام واپس اپنی اصل جگہ عرب میں پلٹنے لگا۔ بے شک اسلام کے کچھ اثرات سندھ میں باقی رہ گئے تھے، لیکن اسلام کی اس کے اصل گھر واپسی ہو گئی۔ یہ اسلام کا پہلا دور تھا بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر۔ اس کے بعد جو اسلام آیا وہ 300 برس کے بعد آیا۔ وہ اسلام جو 300 برس بعد آیا وہ شمال مغربی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان اور کوہ ہندوکش میں جو درہ خیبر ہے، درہ ڈوچی، درہ گومل اور درہ بولان، یہاں سے اسلام بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہونا شروع ہوا۔ اس اسلام کی خصوصیت کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی قائم ہو چکی تھی اور مناظرے بھی ہوتے تھے۔ دوسرا ایک خاص جو ہے تصوف کا فن، جو بہت ترقی کر چکا تھا، اس میں اکثر وحدت الوجود بھی اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہاں بر صغیر میں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور در حقیقت یہ ترک قبائل تھے، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے۔ اسی لیے یہاں پہلا خاندان غلاموں کا خاندان غلامہ کہلاتا تھا۔ یہ ترک غلام تھے جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔
عالم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسلام میں غلاموں کا مستقبل کتنا روشن تھا۔ ممالک مملوک یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تثلیث پیدا ہو گئی تھی، توحید کی شان باقی نہیں بچی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی۔ خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، خلیفہ وقت ہی عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت تین شاخوں میں بڑھ گئی۔ سیاسی قیادت جو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور سیاست تو ہے طاقت کے بل پر کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد دوسری دینی قیادت ہے، وہ پھر دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ علمی قیادت جس میں علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور دوسری قیادت صوفیہ کی قیادت تھی۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا پہلے دور کے 300 برس کے بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد برصغیر میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہوا، شیعت کا۔ تقریباً 1000 سنہ عیسوی میں پاکستان کا اس وقت جو علاقہ ہے وہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت تو موجود نہ پاکستان تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا وہ 1206 میں شروع ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے 300 برس بعد اس خطے میں شیعت داخل ہوئی تھی، جو مغلوب کا دور بنتا ہے، اور نہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی اسلام تھا۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی یہاں پر اسلام کو تقسیم کی وجہ سے نقصان پہنچا، شیعہ سنی فساد کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں میں مسلمانوں کے اتحاد میں تقسیم کی وجہ سے ان کا روح و دبدبہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایک مثال یہ ملتی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ گویا کہ وہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ اس طرح سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایم بلاک مسلمان ہو جائیں، لیکن جب ان مسلمان ہونے کا فیصلہ سن کر کچھ لوگ ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس مسلک کو اختیار کریں۔ جب انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی مسلک اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی اسلام اختیار کرتا ہوں، کیونکہ اب تو ایک اسلام ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرا مجھ سے مخاصمت کر لے گا، اور اگر دوسرے سے کرتا ہوں تو پہلے سے مخاصمت ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ویسے ہندو راجے مہاراجے بھی حکومت کرتے تھے، مگر بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حکمران تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا۔ اسی لیے کہ جو سابق حاکم ہوگا ان میں ایسپریشن پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ ہم اپنی حکومت واپس حاصل کر کے۔ بغاوت کے جراثیم ان میں مسلسل پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیونکہ ہندوؤں کے معاملے میں صرف چینج آف ماسٹر تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہ تھا،
پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام بن گئے۔ اس اعتبار سے انہیں انگریزوں نے بھی اپنے قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنس پڑھنے میں بڑی سبقت حاصل کی تھی۔ بنگال میں انگریز آیا ضرور، اور بنگال میں اکثر اور بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بک بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ یہ چیٹرجی، یہ بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے۔ ان کا ماضی عظمت والا تھا، آخر اشوکا کا دور بہت عظمت والا تھا، چندر گپت کا موریہ بہت عظمت کا دور تھا، لیکن اب وہ سب پیچھے جا چکے تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے تقریباً 1000 سال کا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا تہذیب و تمدن کے لیے جیسے مسلمانوں کے دور میں انہوں نے فارسی پڑھی تو اس وقت سرکاری زبان تھی تو فارسی پڑھی، جس طرح سے انگریز کے دور میں ہندو اور مسلمان دونوں نے انگریزی پڑھی، ملازمتیں ملیں گی تو انگریزی پڑھنے والوں کو ہی ملیں گی۔ راستہ اگر کیریئر کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت مشہور تھی کہ ہندوستان میں پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھ کر تو اسے کہیں حکومت میں کوئی اہلکار ہونا چاہیے تھا، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے تھی، مگر فارسی پڑھ کے تیل بیچنا پڑتا تھا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے وقت ان کی تہذیب و تمدن اور روایات ابھی تازہ تھی، تو اس نتیجے میں غیر مسلموں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب کو کھلے دل سے خوشامدید کہا تھا، لیکن مسلمانوں نے یہ موقف اپنایا کہ ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، اور ہم اس طاقت کو روکنے کی ہمت تو نہیں رکھتے، بس کسی کونے پھجڑے میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور قال اللہ قال الرسول کرتے رہیں گے۔ یہ تو انگریزی تہذیب سے بھی اس قدر دوری کہ اگر میز کرسی پر بیٹھ کر کوئی کھانا کھا لے تو اسے کہا جاتا تھا ارے یہ تو کرسچن ہو گیا، اگر کسی نے چمچہ استعمال کر لیا تو کرسچن ہو گیا۔ گویا کہ جو بات گاندھی جی کا فلسفہ تھی کہ نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ نان کوآپریشن شروع کر دیا ابتدا ہی سے، اور اس بات پر سر سید احمد خان نے ان باتوں کی بہت مخالفت کی تھی۔ لال قلعے کی لال دیواریں 90 سال پہلے مسلمانوں کے خون سے رنگی گئی تھی۔ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، مگر اس بار انگریز آ نہیں رہے تھے بلکہ جا رہے تھے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرنے جا رہا تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ابھی بہت سے دھوکے ملنے تھے۔ جناح صاحب تقریباً اکیلے ہی مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے کہ اب خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ ان کی روح کی ان کے جسم سے وفا زیادہ دن نہیں چل سکتی تھی۔ انہی ٹوٹی سانسوں کو اکٹھا کر کے انہیں ناممکن کو ممکن بنانا تھا۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا لارڈ آنا چاہیے جو کہ انڈیا مسلم لیگ کو دبائے اور کانگریس کو ابھارے۔ خان لیاقت علی خان نے جناح صاحب کو بلو دی بیلٹ کھیلنے کا ایک نادر موقع دیا تھا، لیکن میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔
ایڈوینا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی تھی اور پنڈت نہرو میں معاشقہ چل رہا تھا اور ان کے خطوط مسلم لیگ کے ہاتھ لگ گئے، مگر جناح صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں بلو دی بیلٹ جا کر کسی کو بلیک میل کر کر ایک الگ مملکت حاصل نہیں کروں گا۔ میرے بابا جناح کو پیشکش بھی ہوئی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، مگر میرے بابا بکے نہیں، میرے بابا جناح جھکے نہیں۔ مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی کہ 6 صوبے، لیکن فیصلہ ہوا کہ پنجاب کو بھی تقسیم کیا جائے گا، بنگال کو بھی تقسیم کریں گے۔ آسام کا جو سلا کا علاقہ ہے اس میں بھی ریفرنڈم کروا کر پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ NWFP سرحد میں ریفرنڈم میں 90% لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھی سندھ کا پورا صوبہ پاکستان میں شامل ہونے پر رضامند ہوتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے شاہی جرگے کے اجلاس میں پاکستان کے حق میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بابا جناح صاحب کو پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر آمادہ ہونا پڑا۔ ریڈ کلف جو ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، باؤنڈریز کمیشن کا سربراہ بن کر ہندوستان آتا ہے اور کانگریس جو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ساز باز کر کے گرداسپور کو ہندوستان میں شامل کر لیتی ہے۔ پنجاب کی کاٹ اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بر صغیر میں آگ لگ چکی تھی اور گلی محلوں میں لاشوں کے انبار لگ چکے تھے۔ ایسے میں آزادی کا سرخ سورج طلوع ہوتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور دنیا کے نقشے پر پاکستان 14 اگست سن 1947 میں نمایاں ہوتا ہے۔ اور یہ وہی 14 اگست سن 1947 کی صبح تھی جب میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح میرے بابا بنے اور بابائے قوم کہلائے۔ پاکستان زندہ باد۔